علی نے کہا مالک اشتر کون ہے؟ آپ کا بیٹا حسن مشتبہ۔ دیکھیں بہت مشکل منزل ہے کہ کوئی بڑا کارنامہ اگر بیٹا کرے اور بہت سے لوگ تعریف کریں تو باپ کیا کہتا ہے؟ اجی کس کا بیٹا ہے؟ عام جملہ ہے۔ جی ہاں آپ کو معلوم ہے کس کا بیٹا ہے جو اس نے یہ کارنامہ کیا ہے؟ بیٹا بھی تو میرا ہے۔ یعنی بیٹے کا ہر کارنامہ باپ یہ چاہتا ہے کہ اپنے حصے میں لکھوا لے کریڈٹ میری وجہ سے۔ یہ علی کا ایک اور زندگی کا کارنامہ ہے کہ جب بیٹوں نے کارنامہ کیا تو یا نبی کے نام لکھوایا یا فاطمہ کے نام لکھوایا۔ لشکر والے مبارکباد دینے آئے کہ بیٹے نے کیا کارنامہ کیا، کہ شیر بھی تو فاطمہ نے کیا۔ تو یہ لگتا ہے کہ بیٹے کا یہ کارنامہ گویا فاطمہ زہرا کو مبارکباد علی دینا چاہتے تھے کہ آج تمہارے اس بیٹے نے یہ کارنامہ کیا میدان جنگ میں، لیکن دنیا کو بھی کچھ بتایا ہے۔ اب یہ جملہ یوں ہی جائے گا بھائی، جو سنے سنے، جو گیا تو گیا، میں نہیں جانتا۔ علی نے یہ بتایا کہ میدان جہاد میں ماؤں کے دودھ کا اثر بھی دیکھا۔ اتنا اعتماد تھا علی کو بھتیجے کی شجاعت پر کہ علی کے گھرانے کے تمام بچوں نے تلوار چلانا حضرت مسلم سے سیکھا۔ صبح اٹھی اور علی کے اس زراعتی علاقے پر جس کا نام یمبو تھا مسلم پہنچ جاتے اور بچے بھی پہنچ جاتے اور مسلم تلوار چلانا سکھاتے۔ کوئی بچہ ایسا نہیں تھا حسین کے گھرانے کا جو تلوار چلانے کا ماہر نہ ہو، اور ایسی ایسی جنگ کی ہے۔ کبھی کسی نے علی اکبر، قاسم اور محمد کو کربلا سے پہلے لڑتے نہیں دیکھا، اس لیے سب حیران تھے۔ تاریخ پوری لکھ دی کہ ایسی کوئی لڑائی نہیں دیکھی جیسی بچوں نے جنگ کی۔ ایک دن کے لیے اور ایک دن کے ایک چھوٹے سے حصے کے لیے اتنی تیاریاں ہوئی، اور وہ تیاریاں تاریخ کا ایک ایسا ورق بن گئی جو جواہرات سے لکھ دیا گیا، اور بس پھر اس کے بعد ساری لڑائیوں کو لوگ بھول گئے۔ کیسے لڑے ہیں قاسم، کیسے لڑے ہیں علی اکبر، کیسے لڑے اور محمد، لیکن سب کے لڑنے میں راز یہ تھا کہ سب خوشی سے لڑ رہے تھے، بڑھ بڑھ کے لڑ رہے تھے، اس لیے کہ آج موقع تھا کہ جو سیکھا تھا داد لینی ہے حسین سے۔ دیکھ وہ رہا ہے جو فاتح خیبر کا بیٹا ہے، اس لیے چاہتے تھے کہ حسین سے مبارکباد لیں۔ تو
تو جب کوئی کارنامہ دکھانا چاہتا ہے آدمی تو چاہتا ہے ہم سے بھی بلند کوئی دیکھنے والا ہو، داد دینے والا ہو، تو اور بڑھ بڑھ کے کارنامہ دکھاتا ہے۔ تو سب کے دل بڑھے ہوئے تھے کہ حسین دیکھ رہے ہیں اور ہم لڑ رہے ہیں۔ لیکن وہ کتنا مظلوم ہے کہ جس کی لڑائی دیکھنے والا کوئی نہیں تھا لیکن بڑھ بڑھ کے لڑ رہا تھا۔ جس نے تنہا لڑائی لڑی اس کا نام ہے مسلم۔ جس نے سکھایا تھا وہ کربلا میں نہیں تھا، خود اس کے بچے بھی تو کربلا میں لڑے ہیں۔ لیکن اللہ اکبر، کہتے ہیں مسلم کی جنگ ایسی جنگ تھی، ایسی لڑائی تھی کہ یہ جملہ تاریخ میں لکھ گیا کہ محمد ابن اشعث کو لشکر دے کے بھیجا گیا تھا کہ مسلم کو گرفتار کر کے لاؤ۔ لڑائی نماز صبح کے بعد شروع ہوئی تھی، شام ہونے کو آئی اور لشکر پہ لشکر بلا رہا ہے۔ ابن زیاد کو لکھ رہا ہے پرچہ اور لشکر بھیج۔ تو جواب میں اس نے یہی لکھا، ایک سے لڑائی ہے اور لشکر پہ لشکر بلاتا ہے۔ تو محمد ابن اشعث نے بھی جواب لکھا، کیا کوفے کے کسی بنی بغداد سے لڑنے کو بھیجا ہے؟ یہ بنی ہاشم کا شہزادہ لڑ رہا ہے، یہ بنی ہاشم کا جوان نے کیا سمجھ لیا؟ یہ اس طرح ہم فتح نہیں پا سکتے۔ اور دیکھیے میدان جنگ کی لڑائی آسان ہے، مسلم نے بڑی انوکھی لڑائی لڑی، گلیوں میں لڑنا مشکل ہے۔ بہادر کے لیے میدان جنگ نعمت ہے، اسے کیا پرواہ؟ اس لیے کہ علی کا بوائے ہے۔ کسی نے صفین کی لڑائی میں علی سے کہا کہ یہ ایک کرتا پہنے ہوئے ہیں آپ باریک سا، یہ پہن کر میدان جنگ میں جائیں گے؟ تو کہا کیا ہوا؟ کیا کہا پہن لیجئے، زرہ پہن لیجئے۔ کہا خیبر کے بعد پھر کبھی زرہ نہیں پہنے، ضرورت نہیں ہے زرہ کی، کنی اس لیے پہن لیجئے کہ پشت سے کوئی حملہ نہ کر دے۔ کہا اللہ علی کو اس دن کے لیے زندہ نہ رکھے جب دشمن پشت سے آ جائے۔ کبھی کوئی پشت سے علی کے آنکھیں وار نہیں کر سکا۔ تو مالک اشتر نے کہا یہ کیسے آپ کو یقین ہے کہ پشت سے کوئی نہیں آئے گا؟ کہا آ بھی جائے تو کیا ہے، جیسے میں سامنے دیکھتا ہوں ویسے ہی پیچھے۔ اچھا یہ سب کو معلوم کیسے ہو گیا کہ کبھی کسی نے ہمت بھی نہیں کی کہ علی کے پشت سے آ سکے؟ کبھی ایسا کوئی واقعہ بھی نہیں ملتا کہ کوئی پشت سے آیا ہو اور علی نے وار کر دیا ہو۔ یہ بات سب کو شب ہجرت کی صبح پتہ چل گئی تھی کہ کبھی علی کے پیچھے سے وار نہ کرنا۔ ابھی چادر الٹ کے ہٹا کے بس بیٹھے تھے بستر پر کہ 40 بہادروں نے عرب کے علی کو گھیر لیا۔ کہاں ہے محمد؟ تو ابھی تو ابو جہل سامنے بات کر رہا تھا اور یہ کہہ رہے تھے کہ میرے حوالے کیا تھا، جو مجھ سے پوچھ رہے ہو جاؤ جا کے ڈھونڈ لو۔ ابھی اتنی ہی بات ہوئی تھی کہ ایک نے موقع پا کر یہ چاہا کہ میں پیچھے سے علی کا سر اڑا دوں، گھیرے